أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین اور آج کے اس مبارک پروگرام میں شرکت کرنے والے قابل قدر احباب، آج کے درس میں دو آیتیں ہیں۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہے 273 اور 274، دو آیتیں ہیں، انہی پر گفتگو ہوگی۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 273 میں فرمایا ہے، اصل حق ان ضرورت مندوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے نرمی کے ساتھ مانگا نہیں کرتے۔ تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ لوگ اپنے مال دن اور رات چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ محترم حضرات، پہلی جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی فضیلت بتلائی ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کا ایڈریس بتایا ہے کہ کن پر خرچ کیا جائے، کن پر خرچ کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان غریبوں پر خرچ کیا جائے جو اللہ کے راہ میں رکے ہوئے ہیں، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے، مال کما نہیں سکتے، دین کے کام میں مشغول ہیں، اور دینی مشغولیت کی وجہ سے انہیں کہیں آنے جانے کی فرصت نہیں ہوتی، کہیں آنے جانے کا موقع نہیں رہتا، وہ کہیں مارکیٹ میں جا کر کے کاروبار نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کاروبار، ان کی تجارت سب کچھ دین ہے۔ وہ دین کے لیے محنت کرتے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کی وجہ سے ان کو کچھ کرنے کا اور موقع نہیں مل پا رہا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خرچ کرو،
صاحب روح المعانی نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ یہاں جن لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں اور دین کی تعلیم اور دین کی سیکھ سکھاؤ انہیں باہر جانے پر کاروبار کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے، اس سے حضرات اصحاب صفہ مراد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور مسجد نبوی کے چبوترے پر پڑے رہتے تھے. ان کا کام ہی دین سیکھنا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے یہ اس کو نوٹ کرتے تھے، سیکھتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے. ان کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی. تعداد میں کبھی کبھی زیادتی ہوتی رہتی تھی، کمی بیشی ہوتی رہتی تھی. یہ فقراء مہاجرین تھے، مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، اسی چبوترے پر پڑے رہتے تھے. اس چبوترے کے اوپر ایک گھاس کا چھپر پڑا ہوا تھا، اس کے نیچے بیچارے رہتے تھے. کبھی کہیں سے کچھ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے، یہ کھا لیتے تھے، ورنہ پھر فاقے کے ساتھ رہتے تھے. یہ حضرات ایسے تھے کہ ان کا پورا وقت علم دین کو حاصل کرنے میں اور جہاد کرنے میں گزر جاتا تھا. ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ یہ باہر جا کر کے کچھ کام کر سکیں اور کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکیں. اگر کوئی کہیں دین کی خدمت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے، یا اسی طریقے سے جہاد کا موقع ہوتا تھا تو ان کو بھیجتے تھے. ان میں سے کچھ لوگوں کو نکال کے آپ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ. کہیں دین سکھانے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگوں کو نکال کر کے بھیج دیتے تھے کہ آپ فلاں جگہ جائیے، فلاں بستی میں وہاں دین کی خدمت کیجیے، لوگوں کو سکھائیے. یہ ان کا کام تھا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں خاص طور سے ان لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے جو دین کے کام میں مشغول ہیں اور دینی کاموں کی وجہ سے ان کو کہیں اور کچھ کاروبار کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو اولیت کے اعتبار سے شامل فرمایا ہے کہ پہلے ان پر خرچ کیا جائے، پہلے ان پر خرچ کیا جائے. لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا جو حکم ہے یہ قیامت تک باقی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تو صرف انہی پر خرچ کرنے کی فضیلت نہیں، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ اس صفت سے متصف ہوں گے، جو جن کا کام ہی دین کا تعاون ہوگا، دین کی خدمت، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، چاہے جس اعتبار سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوں گے. جو لوگ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے وہ سب اس میں شامل ہوں گے. ان کی یہ صفت بتلائی گئی کہ دینی مشغولیت کی وجہ سے یہ چل پھر کر کے روزی نہیں کما سکتے، تو یہ ان پر خرچ کرنے کا بڑا سبب ہے کہ تم ان پر خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتے. اب ان لوگوں کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، اس کو توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے ہیں یہ لوگ، گرچہ یہ بھوکے رہتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو کہیں بھی ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے بچتے ہیں. اب جب یہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے ہیں، اپنی حالت کو نہیں پیش کرتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انجان آدمی ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مالدار ہیں، یہ ایسے رہتے ہیں، یہ تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں.
تو جو بیچارے انجان لوگ ہیں وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تو ان کو کچھ تعاون بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بیچارے اندر اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، مجبوری کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی محبت اور دین کی محبت نے ان کو دوسرے کاروبار کی طرف جانے سے ان کے پیر کو باندھ کر کے رکھ دیا، یہ جاتے نہیں ہیں، گھٹن والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ باہر جا کر کے کام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، لیکن نہیں جاتے ہیں، صرف دین کی محبت میں۔ اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ جو لوگ دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں کمانے کی فرصت نہیں ہے، وہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر کے کام کرے، کسی کے سامنے کوئی حاجت نہ رکھے، ایسے بے نیاز ہو کر کے رہیں جنہیں ان کا حال معلوم ہو، اور ان کی بے نیازی دیکھ کر انہیں مالدار سمجھے، ایسے رہنا چاہیے، ایسے رہتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بتلائی گئی ہے کہ ان پر خرچ کریں، اور یہی صحیح جگہ ہے خرچ کرنے کی، ایسے حاجت مندوں کا پتہ چلائیں، ان کو معلوم کریں، اور حقیقت معلوم کر کے ان پر خرچ کریں، یہی اصل مسکین لوگ ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اسے ایک لقمہ، کبھی دو لقمے، کبھی ایک کھجور، کبھی دو کھجور دے دیا جاتا ہے، لیکن اصل اور واقعی مسکین وہ ہے جسے اتنا مقدور نہیں جو اسے بے نیاز کر دے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، تاکہ اس پر خرچ کر دیا جائے، اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر باضابطہ حدیث ہے کہ اصل مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے، بلکہ اصل مسکین وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا تو لوگ خرچ کرتے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح کا آدمی ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال نہیں کرتا ہے۔ لہذا لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے احوال کو جاننے کی کوشش کریں، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جان کر کے پھر ان کا تعاون کریں، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ایسے غریب فقراء جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی دوسری صفت بتلائی تھی کہ لوگوں سے بے نیاز رہتے ہیں، دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے وہ رہتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی یہ بتلائی، تعریفہم بسیماہم، کہ ایسے لوگوں کو آپ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے، ایسے لوگوں کو ان کی نشانی سے پہچان لیں گے، نشانی سے ظاہری حالت مراد ہے جسے دیکھ کر ان کی ضرورت مندی اور بے چارگی معلوم ہو جائے، یہ ہے نشانی، ظاہری حالت کہ آپ دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے ان کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس نشانی کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مشقت کے ظاہری آثار جو چہرے سے بالکل ظاہر ہوتے ہیں وہ مراد ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے رنگ ہو جاتے ہیں، وہ مراد ہے۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ چہرے بالکل بھوک کی وجہ سے پیلے پڑ جائیں یا کپڑے پھٹے پرانے ہوں، یہ نہیں، بلکہ آدمی اپنے طور پر ان کا پتہ لگا سکتا ہے، اور پھر پتہ لگا کر کے ان کی تلاش کر کے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يسألون الناس الحافا، یعنی یہ حضرات لوگوں سے لپٹ لپٹ کر کے، جھک جھک کر کے اپنی ضرورت مندی کا سوال نہیں کرتے ہیں، جیسے مانگنے والے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ نہیں رہتا ہے جیب میں، پھر بھی وہ مجبور کرتے ہیں، وہ ضد پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے دو دو، یہ لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے زبان نہیں کرتے، زبان نہیں کھولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الحافا، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل سوال نہیں کرتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ مالدار آدمی، انجان آدمی تو ان کو مالدار سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ، ان کو ضرورت نہیں ہے،
آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی کچھ تم اللہ کے راستے میں سے خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کا جاننے والا ہے، اللہ اس کی قدر فرمائے گا، اس کا بہترین بدلہ دے گا، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی فضیلت بتلائی ہے جو دین کے کام میں مشغول ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی مصداق ہمارے مال کا یہی لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اپنا مال متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ، لا یاکل طعامک الا التقی، کہ تم اپنے مال کو صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ، یعنی ان پر خرچ کرو۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں یا اسی طریقے سے جو طلباء مدارس میں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کے اندر کمی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، جو پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھا رہے ہیں مدارس میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ فرشتے ہیں، وہ بھی ہیں انسانی، کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، کمی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ فلاں عالم نے اس طریقے سے کر دیا ہم بالکل دین کی خدمت کرنے والوں کی طرف سے اپنے رخ کو موڑ لیں، یہ بالکل مناسب نہیں، بلکہ ان پر اصل ہمارے مال کے حقدار یہی ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو، یعنی جب بھی موقع ملے اور جب بھی ضرورت ہو دین کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کو اللہ کی طرف سے اجر کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا، اس کو اللہ نے بتلایا اس آیت کے اندر۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر یا پھر علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے۔ جو لوگ دن میں ضرورت پڑی تو دن میں خرچ کر دیا، رات میں ضرورت پڑ گئی تو رات میں خرچ کیا، ضرورت پڑی تو چھپا کر کے بھی دیا، ضرورت پڑی تو علل اعلان بھی دیا، لوگوں کے سامنے بھی دے دیا۔ بہرحال جیسی ضرورت ہو اس موقع پہ خرچ کرنا یہ اصل چیز ہے۔ جو بندہ ضرورت کی رعایت کر کے خرچ کرتا ہے فلاحم اجرہم عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے خرچ کرنے والوں پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، نہ کاروبار کے اعتبار سے ان کو ٹینشن ہوگا، نہ دنیا کے چھوٹنے کے اعتبار سے ٹینشن ہوگا، اور آخرت میں بھی انہیں وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی ان کو کوئی ٹینشن نہیں، اللہ ان کو خوش کر دے گا۔ یہ جو جملہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے پہلے بھی آیا ہے، اللہ نے اس کو پھر یہاں دوبارہ بیان فرمایا ہے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ میرے بندو تم اپنے مال کو خرچ کرو گے تو یقیناً دنیا کے اندر بھی تم پر کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ تمہارے کاروبار کو لوٹنے کا خطرہ ہوگا، نہ تمہارے جان اور مال کے نقصان کا خطرہ ہوگا، نہ تمہارے مال پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے، سب محفوظ ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی تم محفوظ رہو گے، وہاں بھی کوئی ٹینشن کی بات تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کہاں مال خرچ کیا جائے اور مال خرچ کرنے کا سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور کون سے لوگ ہیں جن پر مال خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے، ان کی صفت کو بتلایا ہے، ان کا ایڈریس بتلایا ہے کہ آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کی وجہ سے وہ کہیں کما نہیں سکتے ہیں، اور پھر وہ اتنے خوددار ہوتے ہیں اور اتنے باغیرت ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اور تیسری بات
کہ وہ لوگوں کے سامنے جھک جھک کر کے مانگ نہیں سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانے اور ان کا تعاون کریں. مانگنے والے کو تو سب دے دیتے ہیں بھائی، جو مانگتے رہتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو تو سب دیتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانے، یہ اصل حقدار ہیں. ان پر خرچ کیا جائے گا جب بھی ضرورت ہو، خرچ کیا جائے، دن میں ضرورت ہو، رات میں ضرورت ہو، جس اعتبار سے ضرورت ہے ان پر خرچ کیا جائے. ان پر خرچ کرنے کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ رہے گا، اور خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ دنیا بھی محفوظ کر دیں گے اور آخرت کی فکروں سے اور غموں سے بھی آزاد فرما دیں گے. آخرت میں بخشش ہوگی اور کامیابی نصیب ہوگی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے. مثلا ضرورت ہوتی ہے کسی وقت میں، کسی خاص موقع پہ، کسی خاص کام کے لیے، وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں. ایک مزاج بنائے ہوئے ہیں کہ ہم یہیں پہ خرچ کریں گے. کچھ لوگ ہیں جو مزاج بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم بکرا ہی دیں گے، لے آ کے مدرسے والوں کو بکرا دے دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ آپ دیکھیں ضرورت کیا ہے، اس اعتبار سے خرچ کریں. کہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں. بعض مرتبہ کچھ مدرسے میں تو باضابطہ ایکسٹرا بکرے بدھے ہوئے رہتے ہیں، وہاں بھی لوگ خرچ دے دیتے ہیں لے آ کر کے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ثواب کا کام ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ضرورت مندی کہاں ہے، ضرورت مند لوگ کہاں ہیں، کہاں خرچ کرنا مناسب ہے، وہاں خرچ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.